نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری، مصدقا لما بین یدیہ، پچھلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی کتاب ہے۔ اس حال میں یہ آئی ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، ہدی للناس، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا، فیصلہ اتارا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یہودی، عیسائی اور تمام کافر اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، کسی کو مرد، کسی کو عورت، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بد شکل۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع ہوتا ہے، پھر 40 روز گزرنے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے اور 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ذرہ بن جاتا ہے اور 40 دن اسی طرح رہتا ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل 120 دن ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی عمل اور اس کا انجام کار، یعنی اس کی سعادت اور شقاوت لکھتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری۔ منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، جس کے معنی واضح ہیں، جس میں کسی قسم کا اشتباہ اور احتمال نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں کہ ان سے احکام معلوم ہوتے ہیں، حلال اور حرام کے احکام ان آیتوں سے معلوم ہوتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ آیتیں چند معنوں کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں سے کون سا معنی مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دے وہ جانتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ آیات متشابہات کی مثالیں کیا ہیں۔ مثلا الف لام میم، اور جو حروف مقطعات ہیں یہ آیات متشابہات ہیں۔ اسی طرح وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا ذکر ہے، لیکن اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ جس کے ظاہری معنی نہیں کیے جا سکتے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو یہاں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ حقیقی معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک تعویل اس کی یہ کی گئی کہ یہاں قدرت مراد ہے، رحمت مراد ہے، برکتیں مراد ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا چہرہ،
اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں آیاتیں متشابہات میں سے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغن ٹیڑھا پن، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے معنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں یا باطل تعویلیں کرتے ہیں، اور وہ اس بات کے اہل بھی نہیں کہ وہ اس کے معنی بتا سکیں۔ ابتغاء الفتنہ، گمراہی چاہنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شک اور شبے میں ڈالنے کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق اس کے معنی ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ معنی بتانے کے اہل بھی نہیں ہے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے اسے علم دیتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے کہتے ہیں، یعنی پختہ علم والے اللہ کی عطا سے معنی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، یعنی میں علم میں پختہ ہوں۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل اور معنی جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم، علم میں پختہ وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عالم بعمل بنائے۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس میں 4 صفتیں ہوں۔ نمبر 1، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری۔ نمبر 2، لوگوں سے عاجزی کے ساتھ ملاقات کرنا اور تواضع اختیار کرنا۔ نمبر 3، دنیا سے بے رغبتی۔ اور نمبر 4، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، نفس کی مخالفت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم میں پختہ فرمائے، تقوی عطا فرمائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے، دنیا سے بے رغبتی اور نفس کے ساتھ مجاہدہ نصیب فرمائے۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور پختہ علم والے کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور آیات متشابہات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جو ان کے معنی ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل والے ہی مانتے ہیں۔ یہ پختہ علم والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اسے روزانہ پڑھنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی ہدایت پر ثابت قدم کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بڑا دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں۔ اے مالک، تو قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا، تو اس میدان محشر کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ
کا وعدہ بدلتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، ہمیں میدان محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔